مالداری اور دولت کو دیکھ کر کے اس کی لالچ میں مت کیا کرو، اس لیے کہ دنیا کے اندر اگر تم نے کسی سے رشتہ جوڑا ہے، مالداری کی جو ہے کہ لالچ میں رشتہ جوڑا ہے، مال و دولت کے حریص بن کر کے آپ نے اگر رشتہ جوڑا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں فَعَسَىٰ أَمْوَالُهُنَّ أَن تُطْغِيَهُنَّ، تو یقین جان لو جس انسان سے تم نے رشتہ جوڑا ہے اس کی مالداری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے، تو یقین جان لو اس کی مالداری اسے بغاوت پر آمادہ کر سکتی ہے۔ اے مسلمانوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارے رشتے کامیاب ہو، دنیا اور آخرت کے اندر تمہارے رشتے اور تمہارے تعلقات ایک دوسرے کے لیے نجات اور بخشش کا ذریعہ اور سبب بنائے، لیکن تزوجوہن علی الدین، تو دینداری کی بنیاد پر رشتے کیا کرو۔ اگر رشتہ تلاش رہے ہو تو لڑکی دیندار ہے یا نہیں، لڑکا دیندار ہے یا نہیں، سب سے اہم جو چیز ہے اس چیز کو فوقیت دیا کرو۔ اگر دینداری کے صدقے میں تمہیں مالداری مل رہی ہے، سبحان اللہ، دینداری کے صدقے میں حسن و جمال مل رہا ہے، سبحان اللہ، اگر دینداری کے صدقے میں حسب و نسب مل رہا ہے، سبحان اللہ، لیکن اے پیارے، اگر رشتہ کر رہے ہو، اپنے بچے کا رشتہ کر رہے ہو یا اپنی بچی کا رشتہ کر رہے ہو، دونوں صورتوں میں سب سے اہم جو چیز تمہارے لیے ہے، جس پر تمہاری کامیابی کا انحصار ہے، جس پر تمہاری کامیابی منحصر ہے، تو اے پیارے وہ دینداری ہے۔ دینداری کو فوقیت دو، اس لیے کہ دینداری کی بنیاد پر جو رشتے کیے جاتے ہیں وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہوتے ہیں اور آخرت کے اندر بھی وہ کامیابیوں سے ہمکنار ہوں گے۔ اس لیے ضروری یہ ہے کہ رشتے دینداری کی بنیاد پر کرو۔ آپ ایک بتاؤ، اتنا بڑا گاؤں ہے اور میں تو بھی آپ لوگوں کے سامنے لڑکا ہوں، آپ لوگوں کا زیادہ سے زیادہ لڑکا یا پوتا لگوں گا، اتنے لوگ آپ یہاں اگر پر گاؤں میں ہو، یہیں پر پیدا ہوئے ہو، آپ پورے گاؤں کے بارے میں، گاؤں کے ہر فرد کے بارے میں آپ کو جانکاری بھی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ آپ بتاؤ، کیا کوئی گھر ایسا ہے کہ جس گھر میں بھائیوں میں بگاڑ پیدا ہوا ہو شادی سے پہلے؟ ایک بھی مثال آپ پیش کر دو، کوئی گھر آپ بتا دو کہ جس گھر میں بھائیوں کے درمیان بٹوارا ہو گیا ہو، بگاڑ پیدا ہوا ہو شادی سے پہلے۔ کوئی گھر ایسا بتا دو کہ ماں اور بیٹے کا تعلق خراب ہوا ہو شادی سے پہلے۔ کوئی بھی گھر آپ بتا سکتے ہو کہ جس میں گھر میں بھائیوں میں سے کسی کی شادی نہ ہوئی ہو اور باپ اور بیٹے کا رشتہ بگڑا ہو، بھائی اور بہن کا رشتہ بگڑا ہو شادی سے پہلے؟ ایمانداری کے ساتھ آپ بتا دو ایک بھی گھر۔ اگر بگاڑ شادی سے پہلے نہیں ہو رہا ہے، تعلقات خراب نہیں ہو رہے ہیں، رشتوں کے اندر دراڑ پیدا نہیں ہو رہے ہیں شادی سے پہلے، تو پیارے آپ یہ بھی بتا دو، کیا شادی کے بعد کوئی گھر سلامت ہے کہ شادی بھائیوں کی ہو گئی ہو، بھائی ایک میں ہو اور ان میں جو ہے بگاڑ پیدا نہ ہوا ہو، بٹوارا نہ ہوا ہو؟ کوئی بھی گھر ایسا بتا دو کہ جس میں شادی بچے کی ہو گئی ہو، گھر کے تمام بچوں اور بچوں کی شادیاں ہو گئی ہو اور وہ رشتے سلامت ہو پہلے کی طرح، بیٹے اور ماں کا رشتہ سلامت ہو، بیٹے اور باپ کا رشتہ سلامت ہو، بھائی اور بہن کا رشتہ سلامت ہو؟ پیارے یہاں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آخر شادی سے پہلے سارے رشتے سلامت ہیں، سارے رشتے قائم ہیں، لیکن شادی کے بعد ایک بھی رشتہ سلامت نہیں ہے۔ آپ نے گناہ کون سا کیا ہے، کون سا جرم کیا ہے کہ جس جرم کی بنیاد پر آپ کو یہ سزا مل رہی ہے کہ آپ اپنے باپ سے دور جا رہے ہیں، آپ اپنی ماں سے دور جا رہے ہیں، بھائیوں سے رشتہ ٹوٹ رہا ہے، بہنوں سے تعلقات خراب ہو رہے ہیں؟ پیارے آپ نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے، آپ نے نکاح کیا ہے، نکاح جرم نہیں ہے، نکاح گناہ نہیں ہے۔ انبیاء کی سنت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں اربع من سنن المرسلین الحیاء والتعطر والسواک والنکاح۔ اے پیارے، چار چیزیں ایسی ہیں جو انبیاء کرام کی سنتوں میں سے ہیں۔ خوشبو لگانا انبیاء کی سنت ہے، حیا یہ انبیاء کی سنت ہے، مسواک کرنا انبیاء کی سنت ہے، نکاح بھی انبیاء کرام کی سنت ہے۔ آپ نے انبیاء کی سنت پر عمل کیا ہے، امام الانبیاء کی سنت پر آپ نے عمل کیا ہے۔ جب تک آپ نے عمل نہیں کیا تھا سارے رشتے سلامت تھے، رشتہ آپ نے کر لیا ہے انبیاء کی سنتوں پر عمل کرتے ہوئے، ایک بھی رشتہ سلامت نہیں ہے۔ غور کرنے کی بات ہے پیارے، انبیاء کی سنتوں پر عمل کرنے کی بنیاد پر انسان خسارے میں نہیں پڑ سکتا ہے، انسان نقصان میں نہیں پڑ سکتا ہے۔ ہم اور آپ خسارے میں ہیں، ہم اور آپ نقصان میں ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ہم نے نبی کی سنتوں پر ایک سنت پر عمل کیا ہے، ہزاروں سنتوں کے جنازے پڑھے ہیں، ہم نے
ایک سنت پر عمل کرنے کے لیے نہ جانے کتنی سنتوں کو کی بے حرمتی کی ہے، نہ جانے کتنی سنتوں کو پامال کیا ہے۔ پیارے، جس اعتبار سے شریعت نے ہمیں نکاح کرنے کا حکم دیا ہے، ہم نے اس حساب سے رشتہ نہیں کیا ہے۔ ہم نے نکاح جو کیا ہے اور نبی کی جو سنت پر عمل کیا ہے، شریعت کے دائرے میں رہ کر کے نہیں کیا ہے، بلکہ اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیا ہے۔ اس لیے آج ہمارے رشتے سلامت نہیں ہے، بیٹے باپ کا رشتہ سلامت نہیں ہے، اس لیے کہ ہم نے رشتہ جو کیا ہے شریعت کے اعتبار سے نہیں کیا ہے، ہم نے اپنی طبیعت کے اعتبار سے کیا ہے۔ جب ہم نے شریعت کا پاس و لحاظ چھوڑ دیا ہے تو شریعت نے ہمارا بھی پاس و لحاظ چھوڑ دیا ہے۔ جب تک ہم نے شریعت کی پاسداری کی ہے تب تک شریعت نے بھی ہماری حفاظت کی ہے۔ ہر میدان میں ہم سرخرو رہے ہیں، ہر میدان میں ہم کامیابی اور کامرانی سے ہم کنار ہوئے ہیں، لیکن جب سے ہم نے شریعت کو پس پش ڈالا ہے شریعت نے ہم کو تنے تنہا چھوڑ دیا ہے۔ علامہ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، اور طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم دنیا میں ہوئی ہے بے اقتدار۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک حدیث میں آپ کو اور سنا دوں، وقت زیادہ اگر آپ کا ہو جائے بتا دیجئے، اس لیے کہ یہ میرا پہلا اتفاق ہے اور میں یہاں کے حالات سے اتنا واقف نہیں ہوں، اس لیے میری عادت یہ ہے کہ میں پبلک کے حساب سے بولتا ہوں، جب تک وہ چاہے تب تک میں بولتا ہوں۔ صرف ایک آخری حدیث سنا دیتا ہوں چونکہ اہم حدیث ہے، اس کے بعد میری بات ختم۔ بڑی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اور خاص کر ان لوگوں کے لیے یہ حدیث ہے جو رشتے اور ناطے اور تعلقات کے جوڑنے میں دینداری کو بھول جاتے ہیں اور دنیا داری کوٹ کوٹ کر کے ان کے دل و دماغ میں بھر دی جاتی ہے۔ اور دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، من تزوج امرأة لعزها لم يزده اللہ الا ذلا، جو انسان کسی سے رشتہ جوڑتا ہے، کسی عورت سے نکاح کرتا ہے، اس کی عزت کی وجہ سے اور اس کی عزت کی لالچ میں لم یزدہ اللہ الا ذلا، اللہ اس کی عزتوں میں اضافہ نہیں کرتا ہے بلکہ وہ اور زیادہ ذلیل اور رسوا کر دیا جاتا ہے۔ ومن تزوجها لمالها لم یزدہ اللہ الا فقرا، اور جو کسی سے رشتہ جوڑتا ہے، کسی عورت سے شادی کرتا ہے، اس کی مالداری کی لالچ میں، اس کی مالداری کا حریص ہو کر کے رشتہ کرتا ہے، لم یزدہ اللہ الا دناءۃ، تو اللہ رب العزت اس کی مالداری میں اضافہ نہیں کرتا ہے بلکہ اس کی تنگ دستی اور محتاجی میں اضافہ کرتا ہے۔ ومن تزوجها لحسبها لم یزدہ اللہ الا دناءۃ، اور جو کسی کے حسب و نسب کی لالچ میں رشتے کیا کرتا ہے، اللہ اس کے حسب و نسب میں برترف جو ہے اضافہ نہیں فرماتا ہے بلکہ اس کے کمینہ پنی اور دنات میں اضافہ فرماتا ہے۔ لیکن وہ انسان جو دینداری کا پاس و لحاظ کرتے ہوئے نکاح اس لیے کرتا ہے کہ اس کی نگاہ گناہوں سے محفوظ رہے، اس کی شرمگاہ گناہوں سے محفوظ رہے، اور رشتوں کے اندر مضبوطی پیدا ہو، استحکام پیدا ہو، تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ایسے انسان کے لیے اللہ، اگر لڑکا ہے کسی لڑکی سے نکاح کر رہا ہے تو لڑکے کے لیے لڑکی کے اندر برکتیں پیدا فرما دیا کرتا ہے، اور لڑکی اگر ہے تو لڑکے کے اندر اللہ جو ہے بے پناہ برکتیں پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ یعنی یہ حدیث ہمیں صاف اور واضح انداز میں بتا رہی ہے کہ ہم جب رشتہ کیا کریں تو دینداری کا پاس و لحاظ کیا کریں، اس لیے کہ دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر ہماری کامیابی کا جو راز پنہا ہے دینداری کے اندر پنہا ہے۔ اگر ہم نے دینداری سے ہٹ کر کے دنیا داری اختیار کی ہے تو ہمیں دنیا اور آخرت کے اندر یقین مان لے ذلیل ہونا ہے، رسوا ہونا ہے، ذلت و رسوائی سے ہم پیچھا نہیں چھڑوا سکتے ہیں۔ ہماری اور آپ کی خوش نصیبی ہے کہ ہم دین پر عمل پیرا ہوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظیم سنت پر عمل پیرا ہوں۔ اس لیے ضروری ہے کہ شریعت کے دائرے میں کریں اور شریعت کے لحاظ سے کریں۔ ہر کام جو ہم شادی اور نکاح کے موقع پر کیا کرتے ہیں اس میں ہمیں شریعت کی رہنمائی ضروری ہے، شریعت کے اصول و قوانین پر عمل کرنا